شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایک ایسی کراماتی تابوت جسے حاصل کرنے والا دنیا فتح کر سکتا ہے۔ وہ تابوت جس کی تلاش میں آج تک یہودیوں نے ہزاروں مقامات کھود ڈالے۔ اس تابوت میں ایسی کیا چیز رکھی ہے؟ یہ تابوت تاریخ میں کس کے پاس تھا اور اسے قیامت سے قبل کون حاصل کرے گا؟ ہم آج اس دنیا کی سب سے کرشماتی صندوق تابوت سکینہ کے متعلق جانیں گے۔ ہر دور میں مسلمان، عیسائی اور یہود ایک دوسرے سے مخالف رہے ہیں، مگر ایک جگہ پر تینوں مذاہب متفق ہیں، وہ تابوت سکینہ ہے۔ یہ ایک معجزاتی اور کراماتی تابوت ہے جو مومنوں کے دل میں سکون و قرار کی غرض سے نازل ہوا تھا، جس کی وجہ سے اس کی عظمت اور حرمت بہت زیادہ ہے۔ اس صندوق کو تابوت سکینہ اس لیے کہا گیا کیونکہ اس تابوت کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں تسلی و اطمینان اور سکون حاصل ہوتی تھی، لہٰذا اس سکون کی وجہ سے اس تابوت کا نام تابوت سکینہ ہے۔ روایتوں کے مطابق یہ شمشاد کی لکڑی سے بنا ایک بھاری صندوق تھا۔ یہ صندوق حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے جانشین بیٹے حضرت شیث علیہ السلام کو دیا تھا۔ اس طرح یہ تابوت بنی شیث میں منتقل ہوتا رہا، یہاں تک کہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام تک پہنچا۔ پھر یہ تابوت بنی اسرائیل کی ملکیت ہو گئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے برسوں صحرائے سینا میں پھرنے کے بعد اپنی قوم کے لیے ایک عبادت کا خیمہ بنایا۔ اس خیمے میں ایک چھوٹی سی جگہ بنائی گئی جہاں آپ نے تابوت سکینہ کو رکھ دیا۔ بعد میں اس جگہ داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک عظیم الشان عبادت گاہ کی تعمیر کروائی، جہاں تابوت رکھنے کے لیے ایک عمارت بنوائی گئی جسے ہیکل کا نام دیا گیا۔ یہ عمارت جنات کی مدد سے بنوائی گئی تھی، جس میں قیمتی پتھر، یاقوت، زمرد اور سونے چاندی کی تختیوں کی دیواریں تھیں۔ اس ہیکل میں چمک اور روشنی اس قدر تھی کہ رات میں بھی روشنی کی ضرورت نہ پڑتی تھی۔ جس خاص کمرے میں تابوت کو رکھا جاتا اس کا نام القدس تھا۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس تابوت میں آخر ایسا کیا تھا کہ بنی اسرائیل اسے مقدس تصور کرتے تھے؟ دراصل اس تابوت میں پیغمبروں کے تبرکات تھے، جن میں لوح قرآنی، توریت کی تختیوں کے ٹکڑے، من و سلوہ، حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا، ہارون علیہ السلام کا قبہ، موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور امامہ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی تھی۔ یہ صندوق بنی اسرائیل کے لیے نہایت ہی مقدس اور بابرکت تھی۔ بنی اسرائیل جب کفار سے جنگ کرتے اور دشمنوں کے بڑے بڑے لشکر دیکھ کر ڈر جاتے تھے اور ان کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی تو وہ اس صندوق کو اپنے آگے رکھ لیتے۔ اس کے بعد اس تابوت سے ایسی رحمتوں اور برکتوں کا ظہور ہوتا کہ بنی اسرائیل کے جوانوں کے دل میں سکون اور اطمینان پیدا ہو جاتا اور ان کے لرزتے ہوئے دل چٹان کی طرح مضبوط ہو جاتے۔ اس طرح انہیں ہر جنگ میں فتح حاصل ہو جاتی۔ اس کے علاوہ جب کبھی بنی اسرائیل پر کوئی مشکل یا مصیبت آتی تو اس صندوق کو اپنے آگے رکھ کر اسے وسیلہ بناتے اور خدا سے دعائیں کرتے، تو ان کی دعائیں قبول ہو جایا کرتی تھیں اور ہر آفت ٹل جاتی۔ اور جب تک یہ صندوق اسرائیلیوں کے پاس رہا وہ دوسری اقوام پر غالب رہے۔ مختصراً یہ کہ یہ تابوت بنی اسرائیل کے لیے عروج اور برکتوں کا سبب بنا، مگر جب بنی اسرائیل طرح طرح کے گناہوں میں ملوث ہو گئے اور ان لوگوں میں سرکشی اور کفر کا دورہ ہو گیا تو ان کی بدعمالیوں کی نحوست سے ان پر خدا کا یہ غضب نازل ہو گیا کہ قوم عمالقہ کے کفار نے ایک لشکر جرار کے ساتھ ان لوگوں پر حملہ کر دیا۔ ان کافروں نے بنی اسرائیل کا قتل عام کر کے ان کی بستیوں کو مسمار کر ڈالا، عمارتوں کو توڑ پھوڑ کر سارے شہر کو تہس نہس کر دیا اور صندوق کو اپنے ساتھ لے گئے اور اس کو انہوں نے غلاظت خانے میں ڈال دیا، جس کی ان کو یہ سزا ملی کہ ان کی بستیوں میں بیماریاں پھیلنا شروع ہو گئیں۔ لہٰذا ان کافروں کو یقین ہو گیا کہ اس صندوق کی بے ادبی کا عذاب ان پر پڑ گیا ہے، تو ان کافروں کی آنکھیں کھل گئی۔ لہٰذا ان لوگوں نے اس مقدس صندوق کو ایک بیل گاڑی پر لاد کر بیلوں کو بنی اسرائیل کی بستیوں کی طرف ہانک دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 4 فرشتوں کو مقرر فرما دیا جو اس مبارک صندوق کو بنی اسرائیل کے نبی حضرت شمیل علیہ السلام کی خدمت میں لائے۔ اس طرح پھر بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی نعمت دوبارہ ان کو مل گئی۔ جیسے ہی یہ تابوت بنی اسرائیل میں دوبارہ واپس آئی، ان کو کھویا ہوا وقار پھر سے واپس لوٹ آیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں اس واقعہ کا ذکر کچھ اس طرح سے کیا ہے:
اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق آ جائے جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے اور کچھ بچی ہوئی چیزیں ہیں اور معزز موسیٰ و ہارون کا ترکہ ہے، اسے فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ بے شک اس میں بڑی نشانی ہے تمہارے لیے اگر ایمان رکھتے ہو، لیکن یہودی قوم ایسی سرکش قوم تھی کہ وہ ہر زمانے میں کسی نہ کسی برائی میں مبتلا ہو جاتے تھے، لہٰذا جب ان میں دوبارہ کفر و شرک عام ہوا تو اللہ کی طرف سے بادشاہ بخت نصر ان پر قہر بن کر نازل ہوا۔ بخت نصر نے یروشلم پر حملہ کر دیا اور اس شہر کو مکمل طور پر تباہ کر ڈالا، اس کو آگ لگا دی اور 5 سے 6 لاکھ یہودی کو قتل عام کیا گیا۔ ان تباہیوں کے نتیجے میں تابوت سکینہ کہیں غائب ہو گیا، آج تک اس کا کوئی نشان نہیں ملا۔ یہودی مذہب سے تعلق رکھنے والے ماہرین آثار قدیمہ کی تلاش میں آج بھی سرگردہ ہیں تاکہ اس کو ڈھونڈ کر وہ اپنی اسی روحانیت کو واپس پا سکیں جو کبھی ان کو عطا کی گئی تھی۔ تابوت سکینہ آج کہاں ہے، اس کے متعلق ماہرین آثار اور محققین کے مختلف رائے ملتے ہیں اور الگ الگ قیاس آرائیاں کی جاتی ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ بخت نصر کے حملے کے بعد اس تابوت کو افریقہ لے جایا گیا اور وہاں ایتھوپیا کے ایک چرچ میں اسے رکھ دیا گیا جہاں وہ آج بھی موجود ہے۔ کچھ لوگوں نے لکھا ہے کہ جاپان کے پہاڑیوں میں کسی بادشاہ نے اس تابوت کو دفن کروا دیا تھا۔ مشہور آرکیالوجسٹ رون وائٹ کا کہنا ہے کہ یہ مشرقی وسطی یعنی عرب ملک میں کہیں موجود ہے، جبکہ ایک تھیوری کے مطابق اس وقت یہ صندوق حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل میں کہیں دفن ہے جو فلسطین میں آج بھی گم ہے، جس کی تلاش یہودی کافی عرصے سے کر رہے ہیں۔ اس محل کی بنیادوں کو آج بھی ڈھونڈنے کی کوشش جاری ہے جسے ہیکل سلیمانی کہتے ہیں۔ دوسری طرف مسلم علماء اور محققین کے بھی بہت سارے آراء ملتے ہیں۔ بعض کے نزدیک یہ تابوت صوفیوں کے پاس ہے جو ہر دور میں یکے بعد دیگرے ان کے پاس منتقل ہوتا جاتا ہے اور قرب قیامت میں ظاہر ہوگا اور اس تابوت کے ذریعہ آل یہود پر فتح حاصل کریں گے۔ بہرحال یہ نظریات صرف قیاس پر مبنی ہیں۔ دراصل یہ صندوق کہاں ہے اللہ جانتے ہیں، لیکن یہ بات حتمی ہے کہ جس دن تابوت سکینہ دنیا پر ظاہر ہو گیا اس دن شاید قوموں کی تاریخ بدل جائے۔ لیکن یہ بات حتمی ہے کہ جس دن تابوت سکینہ دنیا پر ظاہر ہو گیا اس دن شاید قوموں کی تاریخ بدل جائے گی اور جس قوم کے ہاتھ یہ تابوت آئے گا وہ تمام اقوام پر غالب ہوگی۔